بنیادی وجہ یہ ہے، جس ذات کو راضی کرنا چاہیے اس ذات کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں، اقلیتوں کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں، قادیانیوں کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اس مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کس سے ناراض ہوتے اور کس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی ناراضگی والی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی بات ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور نہ اسی طرح آزمائش میں رہیں، اسی طرح ہم مسائل کے اندر گھرتے رہیں گے اور دن بدن مزید مشکلات کے شکار ہوتے جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات سے ہمارے مملکت پاکستان کو نکال دے اور اس کی بیرونی اور اندرونی ہر اعتبار سے حفاظت کروائے۔ اس کے ہر مٹی سے، ہر اینٹ سے ہمیں محبت ہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بات چل رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی قبول کرنے کی باتیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہوگا، اور حضرت علی سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا مومن نہیں منافق ہوگا۔ فرمایا حضرت علی سے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ یعنی حضرت علی سے محبت کو حضور نے ایمان کی نشانی قرار دی، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا، ان کے خلاف بولنا یا بھونکنا یہ منافقت کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت ہے، یہ اسلام کی نشانی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے علی آپ کی مثل حضرت عیسیٰ جیسی ہے، آپ کی مثل حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور نفرت کے نتیجے میں 2 جماعتیں آپس میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے ہیں، اور وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں اس کو آپ عیسائی کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے محبت کا بھی ایک درجہ ہے، محبت کا بھی ایک منزل ہے، اس منزل سے آگے بڑھنے کی بنا پر انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، انہیں کرنا بھی چاہیے، ان کے پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، رسول ہے، اور رسول سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ لیکن وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے محبت میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہاں پر وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو عین خدا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہاں پر وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ اب دوسری جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے والی جماعت تھی، وہ یہودیوں کی جماعت تھی۔ یہود حضرت عیسیٰ سے نفرت کے نتیجے میں اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ پر زنا کا الزام لگایا،
کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی والدہ نے گویا کہ زنا کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور بالآخر وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی خاطر ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا اور ان کے قتل سے ان کو بچا لیا۔ ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ سے محبت میں آگے بڑھ گئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئی۔ ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ سے نفرت کے نتیجے میں پیغمبر جیسی شخصیت پر اور ان کی اماں پر زنا کا الزام لگایا اور ان کے قتل کے در پر ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی حفاظت کی خاطر ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ دونوں جماعت گمراہی پر ہے۔ حضرت عیسیٰ سے محبت کے نتیجے میں محبت میں آگے بڑھنے والی جماعت بھی گمراہی پر ہے، اور وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ سے نفرت کے نتیجے میں زنا کا الزام اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، وہ جماعت بھی گمراہی پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ تم سے بھی محبت اور نفرت کے نتیجے میں دو جماعتیں تقسیم ہو جائیں۔ ایک وہ جماعت جو محبت کے نتیجے میں آگے بڑھ چکی ہوگی اور اس آگے بڑھنے کے نتیجے میں حضرت علی کو مولا اور رب کا درجہ دے بیٹھے گے، یا علی مدد جیسے الفاظ وہ کہیں گے، اس درجے میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت علی کو اللہ کا درجہ دے بیٹھیں گے جیسے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا۔ یہ جماعت بھی گمراہی پر ہے۔ حضرت علی خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، برحق خلیفہ ہے اور چھوٹے خلیفہ ہے، اور صحابی رسول ہے، داماد رسول ہے، اور اہل بیت میں سے ہے، لیکن وہ عین خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کا اپنا مرتبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا مقام ہے۔ حضرت علی سے محبت کے نتیجے میں حضرت علی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ گمراہی ہے، یا حضرت علی کو عین خدا قرار دینا یہ بھی گمراہی ہے۔ حضور نے اس زمانے میں اس فتنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی محبت میں لوگ آگے بڑھ گئے، یہاں پر بھی ایک جماعت محبت میں آگے بڑھ جائے گی۔ ایک دوسری جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گمراہ قرار دیا، اور وہ خوارج کی جماعت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے جنہوں نے بغاوت کی، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال حضور نے فرمایا وہ دونوں جماعت گمراہی پر ہے، جس طرح یہ دونوں جماعت گمراہی پر ہے۔ وہ نفرت کرنے میں آگے بڑھ گئے، وہ بھی گمراہی پر ہے۔ یہ محبت کے نتیجے میں اتنے آگے بڑھ گئے، یہ بھی گمراہی پر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مشکل موقع تھا اور ساز و سامان کی کمی تھی۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا اور جہاد کے لیے تشکیل دے دیا، اور پیچھے کسی کو اپنا نائب بنانا تھا۔ اب سب کو جہاد کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا ہے علی، آپ نہیں جاؤ گے، آپ پیچھے رہو گے، بچوں کی نگرانی، خواتین کی نگرانی، مدینہ منورہ کی جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں میرے پیچھے آپ نبھاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر پریشان ہوئے۔ وہ آدمی جو جنگجو ہے، جہاد کا شوق رکھتا ہے، ہر وقت ہر میدان میں صف اول میں لڑنے والا ہو، اگر اسے کہا جائے تم گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، رونے لگ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی، آپ جہاد میں جا رہے ہیں، صحابہ لڑیں گے، میں پیچھے خواتین میں بیٹھا رہوں گا، بچوں میں بیٹھا رہوں گا، تو میں تو عورتوں کی طرح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو
تمہاری مثال ہارون کی طرح ہے، میری مثال موسیٰ کی طرح ہے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا، تمہاری مثال تو ہارون کی طرح ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام لے کر حضور کے دربار میں گئے، بول نہیں سکتے تھے، حضور نے خود ہی فرمایا، حضرت علی نے مسکرا کر اور سر ہلا کر جواب دیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا شادی تو منظور ہے، لیکن یہ تو بتا دو کہ تم مہر کیا دو گے۔ حضرت علی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود ہی تجویز دی، وہ جو تمہارے پاس زرہ ہے، قیمتی زرہ، وہ بطور مہر کے دے دو۔ اب مہر کا انتظام ہو گیا، شادی ہو رہی ہے، خاتون جنت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے، عظیم صحابی ہے، اتنے عظیم مرتبے والے ہیں۔ مہر کا انتظام تو ہو گیا، جنگی ساز و سامان دے رہے ہیں۔ اب ولیمہ کی بات آئی، حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمبا دیا ولیمہ کے لیے، اور اب سالن کا انتظام ہو گیا، روٹی کی باری آ گئی، اب روٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انصار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدد کی، کسی نے گندم لا کے دیا، کسی نے مکئی لا کے دیا، اور اس کو پیس کے اور اس دمبے کو ذبح کر کے ولیمے کا انتظام کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی تعاون کیا، جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، خاتون جنت جو خواتین کی سردار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں بطور جہیز کی تھی۔ ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر دیا، ایک تکیہ دیا جہیز کے طور پر، اور ایک پیالہ دیا پانی کے لیے۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز کی دی۔ کتنی سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی، اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا حضور نے ان کے گھر میں، اور شام کو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، اور شام کو جب ان کے گھر تشریف لے گئے، بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات کے کمروں کے ساتھ ایک کمرہ اصحاب صفہ مدرسے کے سامنے جو آخری کمرہ تھا، اس آخری کمرے میں ان کو رہنے کے لیے دیا۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، اور حضور کی گھر کی چوکیداری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے قریب رہائش تھی۔ اب جب اس گھر میں وہ لوگ شفٹ ہو گئے، جہیز کا سامان لے کر گئے، ٹرکوں میں نہیں لے کر گئے، ٹریلوں میں نہیں لے کر گئے، ہاتھ میں اٹھا کر لے کر گئے۔ اب ہمارے جہیز کا سامان تو ٹرکوں میں جاتا ہے، سوزوکی کی سوزوکیاں جب تک نہ ہو تب تک ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں ختم ہو رہی ہے، بچیوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہے، اسی جہیز کے نام پر، اسی رقم کے نام پر۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ہم نام لیوا ہے حضرت فاطمہ کے، ہم نام لیوا ہے حضرت علی کے، ہم نام لیوا ہے حضور کے، حضرت ابوبکر صدیق کے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہم تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب ہماری شادیاں ہوتی ہے اس وقت ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ جب تک 10 تولہ سونا لا کر نہیں دو گے، میری بیٹی کو لے جا نہیں سکتے۔ جب تک 10 تولہ سونے کا انتظام نہ ہو، جب تک کتنا جہیز جمع نہ ہو جائے، تب تک تو بات نہ کرو۔ جب تک لڑکا نوکری پہ نہ لگ جائے، اسی نوکری اور چھوکری کے چکر میں ہماری جوانیاں تباہ ہو جاتی ہے، ہماری جوانیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت، عصر کے بعد، شادی کے اگلے دن بیٹی کے گھر پہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد خالی ہاتھ گئے، آپ کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، اور جا کر وضو کا پانی منگوایا بیٹی سے، اور وضو کا پانی منگوانے کے بعد حضور نے وضو فرمایا، اور وہ جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا یا وضو جس پانی سے کیا اسی کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد حضور نے اسی پانی پر دم کیا،
سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کو دم کر کے اس بابرکت پانی پر دم کیا، اور پانی پر دم کرنے کے بعد حضور نے ہاتھوں سے پانی لیا اور حضرت علی کے سینے پر چھڑک دیا، اور حضرت علی کے چہرے پر چھڑک دیا، حضرت علی کے کندھے پر چھڑک دیا، اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر چھڑک دیا، سینے پر چھڑک دیا، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں شادی۔ گھر آباد اس سے ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے شادی کے موقع پر ہم غیر مسلم والا کام کرتے ہیں، پھر ہماری شادیوں میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی، 6 مہینے بعد، ہفتے بعد شادی ختم، بربادی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ہفتے بعد، 6 مہینے کے بعد میرا نوجوان کہتا ہے غصے میں میں نے 3 طلاق دیا۔ ارے کوئی خوشی سے بھی 3 طلاق دیتا ہے ظالم؟ پھر آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی صورت نکال دیجئے، میرے تو 2 بچے ہیں۔ ابے بدبخت، بولتے ہوئے تجھے اس وقت فکر نہیں تھی، اب بولتا ہے میرے 2 بچے ہیں، اب تو حرام کی زندگی گزارے گا۔ ایسا مولوی کو تلاش کرے گا جو حرام کو تیرے لیے حلال کر دے۔ تو جی وہ گلشن اقبال میں ایک مدرسے والوں نے فتویٰ دیا ہے 3 نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے۔ اب حرام کی زندگی ساری زندگی گزاریں گے، وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زنا میں شمار ہوگا۔ یہ ممبر رسول ہے، اس کا تقاضا یہ جو حق ہے، جو اصل شریعت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ بہرحال آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس انداز میں کی، یہ حضرت علی کے حالات تھے، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خاندان نبوت، اہل بیت کی آپ بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی اصل مصداق، سب سے پہلے حقدار آپ کی بیویاں ہیں، جس کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اور حضور کے بعد کسی کے لیے ان خواتین سے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ ہماری ماں ہے، ماں سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ اور حضور کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی تھا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا، حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، پاک دامنی سے بھی نوازا تھا، اخلاق کی بلندی سے بھی نوازا تھا۔ آپ بیوہ تھے، آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، شوہر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے سوچا اب زندگی ویسے ہی گزاروں گی، لیکن حضرت خدیجہ بہت بڑی تاجرہ تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام آپ کے پاس بطور ملازم کے تھے، اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ کی صداقت، امانت داری کو دیکھ کر وہ خاتون متاثر ہو گئی اور اس نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا۔ پہلے وہ کہنے لگی اب ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ حضور کو دیکھ کر، آپ کی پاک دامنی کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر، آپ کی صداقت، امانت، دیانت داری کو دیکھ کر وہ خاتون متاثر ہوئی، لیکن بول نہیں سکتی تھی اپنے ملازم سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اسی کے پاس ایک خاتون تھی، نفیسہ نامی ایک خاتون، اس کے سامنے اظہار کیا۔ اب جب اظہار کیا، وہ نفیسہ نامی خاتون نے حضور سے آ کر کہا کہ اگر کوئی خاتون آپ سے شادی کرنا چاہے، وہ پاک دامن بھی ہے، یہ صفات ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے آگے سے جواب دیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے کوئی خاتون شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر کوئی تیار ہو جائے، بولا بڑی اچھی بات ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس حالت میں کوئی تیار ہو جاتی ہے بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے ایک استاد نے دوسری شادی کی، ہم نے کہا استاد جی آپ نے دوسری شادی؟ کہا یار لڑکی کے والد نے بڑے اخلاص سے مجھے پیشکش کی، میں نے مناسب نہیں سمجھا اس کو ٹھکرا دوں، اس طرح میں نے دوسری شادی کی۔ اچھی بات ہے، ترغیب دوسری شادی کی۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی تیار ہو جائے تو اچھی بات۔ اس کے بعد کہا کہ خدیجہ تیار ہے، حضور نے اور خوشی کا اظہار کیا، حضور اس کو جانتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی شادی ہو گئی، آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 33 سال۔ اور اس شادی کے نتیجے میں اللہ نے بیشتر اولاد اسی خاتون سے
اللہ نے آپ کو نوازا. حضرت قاسم اسی خاتون سے, حضرت عبداللہ اسی خاتون سے, حضرت رقیہ, ام کلثوم, حضرت فاطمہ, تقریباً اولاد اسی خاتون سے. اور حضور جب تک حضرت خدیجہ موجود تھی دنیا میں اس وقت تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر ازواج مطہرات میں سے, امہات المؤمنین میں سے ہے. جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے, یہ 45 سالہ خاتون اس عمر میں, 50 سالہ خاتون اس عمر میں 3 میل پیدل چل کے, جو مکہ سے 3 میل دور اور اس کے بعد پہاڑی کی بلندی پر, یہ خاتون گھر سے کھانا پکا کر حضور کے لیے غار حرا لے کر جایا کرتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا, ایک دن یہ گھر سے کھانا لے کر نکلی, ادھر سے جبریل امین غار حرا پر تشریف لائے اور غار حرا میں آ کر فرمایا, اللہ کے نبی خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے, برتن میں فلاں فلاں کھانا ہے جو آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے. خدیجہ کو میرا رب سلام کہہ رہے ہیں, خدیجہ کو میرا رب کا سلام بھی پہنچا دیجئے اور میرا سلام بھی پہنچا دیجئے. اور خدیجہ سے کہنا, اللہ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل تیار کیا ہے جس میں کسی قسم کا شور و شغف نہیں ہوگا. جب اس خاتون نے اتنی قربانی دی, مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا. جب مشرکین مکہ نے آپ کا محاصرہ کیا, 2 سال تک حضرات صحابہ کرام پر وہ مشکل دور تھا کہ حضور اور آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پتے چبانے پر مجبور ہو گئے. شعب ابی طالب میں اس وقت بھی اس خاتون نے ساتھ نہیں چھوڑا. حالانکہ اس خاتون کے پاس ذاتی دولت, ذاتی گھر, سب کچھ موجود ہے, یہ اپنے گھر میں نہیں گئی, حضور کا ساتھ نبھایا, جس کے نتیجے میں آسمان سے میرے رب نے اس کے لیے سلام بھیجا. جبریل امین کہتے ہیں میری بھی خواہش ہے آپ میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچا دیجیے, میری طرف سے بھی سلام پہنچا دیجیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین میں سے, حضور نے فرمایا بہت مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل پیدا ہوئے, خواتین میں بہت کم ہے جو کامل پیدا ہوئے. اور خواتین میں جو لوگ کامل پیدا ہوئے ان کا نام حضور نے لیا. حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم, فرعون کی بیوی آسیہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, یہ خواتین میں سے کامل خواتین ہیں. یہ خوش نصیب خواتین ہیں جو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں رہ رہی ہے. آسمانوں سے جبریل امین ان کا سلام پہنچانے آیا کرتے تھے, آسمانوں سے جبریل امین ان کو سلام پہنچانے آیا کرتے تھے. بقیہ باتیں میں نے تو کوشش کی اس جمعے کو اس کو مکمل کر لوں, یہ مضمون مکمل نہیں ہوا. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.